بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود بشرا۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ چیزی پاستا، جو کہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے کھانے میں۔ تو چیزی پاستا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین میں لیں گے 3 سے 4 کھانے کے چمچے کوکنگ آئل، اور 1 کھانے کا چمچہ ہم لیں گے کوٹا ہوا لہسن۔ لہسن کو گولڈن کریں گے تھوڑا سا۔ آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے ریوارڈ ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ ریسیپیز بہت محنت سے بناتے ہیں۔ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو یہ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوگی، تو آپ لوگ جائیں اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لہسن گولڈن ہو گیا ہے۔ اب اس میں یہ چکن ہم نے لی تھی 250 گرام، جس کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں ہم نے کٹ کر لی ہے۔ اب اس کو ہم آئل میں ڈال دیں گے اور چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے۔ چکن کو ہلکا سا فرائی کر لیا ہے۔ اب اس میں ہم مسالے شامل کریں گے۔ مسالے کچھ اس طرح سے ہیں: 1 چائے کا چمچہ کٹا ہوا زیرہ، 1 چائے کا چمچہ کٹی لال مرچ، آدھی چائے کا چمچہ ہے پسی لال مرچ، اور آدھی چائے کے چمچے سے بھی کم یعنی کہ 1 چائے کا چوتھائی حصہ ہے اوریگینو، 1 چائے کے چمچے کا چوتھائی حصہ ہے کالی مرچ پاؤڈر، اور نمک حسب ذائقہ ہے، ویسے میں نے لیا ہے آدھی چائے کا چمچ۔ یہ تمام مسالے چکن میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے تاکہ چکن کا پانی خشک ہو جائے۔ چکن کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب اس میں 1 چائے کا چمچہ جائے گا سویا سوس، 1 کھانے کا چمچہ بھر کے اس میں جائے گا ٹماٹو کیچپ۔ اچھی طرح مکس کریں گے۔ یہ 400 گرام پاستے کی ریسیپی ہم بنا رہے ہیں، تو پاستے کو میں نے پہلے بوائل کر کے رکھ لیا تھا۔ پاستے کا بھی بوائل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلے ایک دیچکی میں پانی کو گرم کریں، تقریباً 2 سے 3 لیٹر پانی ہو۔ پانی میں جب بوائل آ جائے تو اس میں 1 کھانے کا چمچہ نمک شامل کر دیں، 2 کھانے کے چمچے اس میں کوکنگ آئل شامل کر دیں، اور پھر اس کے اندر پاستا ڈال دیں۔ تقریباً 5 منٹ لگیں گے۔ 5 منٹ بعد پاستا پک جائے گا، پھر آپ اس کو کسی بھی سٹینر میں نکال لیں اور اس کے اوپر سے ٹھنڈا پانی گزار دیں۔ پھر اس کو کسی بھی باؤل میں پانی اس کا گرنے تک، ڈرین ہونے تک رکھ دیں۔ چکن میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ گل جائے، اور اس کو ڈھکنا ڈھک کے دم والی آنچ پہ رکھ دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، چکن کو چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی خشک ہو گیا۔ اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا۔ کتنا اچھا کلر آیا ہے چکن کا، چٹپٹا سا مزیدار چکن ہے تیار۔ اب ہم وائٹ سوس بنائیں گے۔ اس کے بعد وائٹ سوس بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وائٹ سوس بنانے کے لیے 2 کھانے کے چمچے کوکنگ آئل اور 2 ہی کھانے کے چمچے اس میں بٹر جائے گا۔ بٹر کو ہلکا سا پگھلا لیں گے آئل کے ساتھ۔ اب اس میں شامل کریں گے 1 کھانے کا چمچہ چاپ ہوا لہسن۔ لہسن کو ہم نے براؤن نہیں کرنا، بس ہلکا سا اس کو پکانا ہے کہ اس میں خوشبو آ جائے۔ لہسن میں سے خوشبو آنے لگی ہے۔ اب ہم اس میں 3 کھانے کے چمچے میدا شامل کریں گے۔ اس کو اچھی طرح بھونیں گے۔ میدے کو بھی براؤن نہیں کرنا، اس کو بس جب میدے میں سے خوشبو آنے لگے تو ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے۔ میدے میں سے خوشبو آنے لگی ہے۔ اب ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے 2 کپ۔ پانی اس میں شامل کریں گے آدھا کپ، اور اس کو اس طرح جلدی جلدی سے چلا لیں گے تاکہ میدے کی گٹھلیاں نہ بنیں۔ اور ساتھ ہی ہم مسالے بھی شامل کریں گے۔ مسالے کچھ اس طرح سے ہیں: 1 چائے کا چمچہ لیا ہے چکن پاؤڈر، 1 چٹکی لی ہے اوریگینو کی، 1 چائے کا چوتھائی چمچہ لیا ہے کالی مرچ پاؤڈر، اور 1 چائے کا چمچہ لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ۔ یہ تمام مسالے سوس میں شامل کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس چکن پاؤڈر نہیں ہے، اس کی جگہ آپ چکن کیوب بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سوس کو تھوڑا گاڑھا ہونے تک پکائیں گے۔
अब आखिर में इसमें जाएगा आधी चाय का चमचा नमक का, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप हमने लिया था ये मोज़रेला चीज़, ये शामिल करेंगे इसमें। यकीन करें ये बहुत चटपटा सा मज़ेदार बन के तैयार होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी पसंद आएगा। बच्चों और बड़ों सबका फेवरेट है। चूल्हे की आंच आपने ना बिल्कुल दम वाली रखनी है इस टाइम। और अब हम इसमें साथ ही हमने पास्ता उबाल लिया था वो शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें कितना चीज़ी सा बन के ये तैयार होगा। मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता तैयार है, आप लोग भी ज़रूर बनाकर खाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।